بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کے وڈیرے نے میری عزت خراب کر دی۔ میں مرنے کے لیے دریا پر گئی تو جن زادہ اپنے ساتھ لے گیا اور محبت سے۔ ایسی غیر یقینی سی صورتحال تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے۔ اسے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا، منزل نظر نہیں آ رہی تھی، رستہ جیسے کھو گیا تھا۔ وہ بولائی بولائی سی پھر رہی تھی۔ اس نے زندگی کے کتنے خواب دیکھے تھے، کیا کچھ سوچ رکھا تھا، مگر سب کچھ جیسے ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ خود کو ختم کرنے جا رہی تھی۔ جب زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا، جب اس کی سب سے قیمتی چیز اس سے کھو چکی تھی، تو پھر زندہ رہنے کا کیا جواز باقی رہتا تھا؟ وہ تو خود کو ختم کرنے چلی تھی، مگر یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ ایک مصیبت سے نکلی تو دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کی کہی ہوئی باتیں یاد آ گئی تھیں کہ جب انسان کا مشکل وقت شروع ہوتا ہے تو کوئی اپنا نہیں رہتا، وقت بھی پرایا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ وہ بھی تو تنہا رہ گئی تھی، اس کے پاس بھی تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اور پھر اس کی زندگی میں وہ بہار کا جھونکا بن کر آیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی سنور گئی ہے، زندگی بدل گئی ہے، خوشیاں راس آ گئی ہیں، محبتوں نے دہلیز کا رستہ دیکھ لیا ہے، اور دیکھے ہوئے تمام خواب پورے ہو گئے ہیں۔ مگر جب وہ ایک بات سوچتی کہ جب میری حقیقت کھلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ محبتیں یوں ہی قائم رہیں گی؟ کیا خوشیاں مجھے تب بھی راس آ جائیں گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے بدظن ہو جائے، وہ مجھے چھوڑ دے، مجھ سے دور ہو جائے؟ اس نے جب سے اس کی محبت دیکھی تھی تو اس کی محبتوں کی خود کو مقروض سمجھتی تھی، اور وہ یہ سوچتی تھی کہ اب اس کو سچ پتہ چلے گا تو کیا وہ اس کو چاہے گا؟ وہ اپنی دانست میں ایک اہم راز اس سے چھپا رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک راز وہ تھا جو وہ چھپا رہی تھی، اور ایک راز وہ تھا جو وہ اس سے چھپا رہا تھا۔ اور جو راز وہ چھپا رہا تھا، وہ جان کر اسے یوں لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ اور پھر وہ ہمیشہ سے خواب دیکھنے والی رہی تھی، زندگی کے ان تمام امکانات کا تصور کرتے ہوئے گھنٹوں سوچوں میں گم رہتی۔ بچپن میں اسے یقین تھا کہ کچھ بھی ممکن ہے، لیکن پھر جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی سوچوں کے مینار بھی گر گئے، مایوسیوں کے اندھیروں نے اسے گھیر لیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اسے امید تھی کہ وہ اپنے خوابوں کو ضرور پورا کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ معجزات اسی دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا جادو اور حیرت سے بھری ہوئی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، دنیا چھوٹی اور زیادہ مجبور لگنے لگی۔ وہ خواب جو اس نے کبھی دیکھے تھے ختم ہونے لگے، ان کی جگہ زندگی کی تلخ حقیقتوں نے لے لی۔ یہ اور دنوں کی طرح ایک عام دن تھا، لیکن یہ دن اس کی زندگی کا تاریک ترین دن ثابت ہوا۔ اس دن نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ وہ اس سال وڈیرے کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا بیٹھی۔ اقرا چھوٹی سی عمر سے ہی اپنے گاؤں کی بڑی حویلی میں کام کرتی تھی۔ پہلے وہ یہ کام اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ بالکل تنہا رہ گئی، کیونکہ اس کا باپ اسے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ حویلی کی مالکن بہت رحم دل تھی، اس نے اقرا کو اپنی حویلی میں جگہ دے دی۔ یوں اقرا ان کی حویلی میں رہنے لگی۔ اس حویلی کا مالک اور گاؤں کا وڈیرا بہت کم ہی گاؤں میں آیا کرتا تھا، اس کا کبھی بھی اقرا کے ساتھ سامنا نہیں ہوا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، اسی طرح آہستہ آہستہ اقرا جوان ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے حد پرکشش اور حسین لڑکی تھی۔ مالکن اکثر اس کی خوبصورتی سے خائف ہو جاتی تھی۔ معمول کی طرح وہ ایک عام دن تھا جب اس وڈیرے نے اقرا کو دیکھ لیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا دل اقرا پر آ گیا۔ اب اسے کسی طرح اس لڑکی کو حاصل کرنا تھا۔ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک عام سی نوکرانی تھی، اس لیے اس وڈیرے نے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا سوچا، جس نے اقرا کی زندگی برباد کر دی۔ اس نے دھوکے سے اقرا کو حویلی کے پچھلے کمرے میں بلایا اور اس سے اس کی عزت، اس کا سب کچھ چھین لے گیا۔ اقرا 3 دن تک بخار میں تپتی رہی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب اقرا کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی، اس نے مالکن کو اعتماد میں لینے کا سوچا۔
جب اس نے مالکن کو تمام باتیں بتائیں، مالکن نے الٹا اس کی مدد کرنے کے اسے ایسے تھپڑوں سے نوازا اور حویلی سے باہر نکال دیا۔ اقرا کے پاس اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتی، وہ مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ اقرا نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی، لہروں کو ساحل سے ٹکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جب اس نے اچانک خود کو ایک بلند و بالا چٹان کے دامن میں پایا۔ سورج غروب ہونے لگا تھا، ریت پر لمبے لمبے سائے پڑ رہے تھے۔ اقرا وہیں کھڑی تھی، چٹان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ کسی نئی اور نامعلوم چیز کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ وہ جیسے جیسے چٹان چڑھنے لگی، اس کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچا جو اس نے کبھی نہیں کی تھیں، وہ تمام خواب جن کا اس نے کبھی تعاقب نہیں کیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ان بوجھوں سے آزاد ہونا کیسا ہوگا جو اتنے عرصے سے اس کے اندر دبے ہوئے تھے۔ وہ یوں ہی سوچتے چڑھتی رہی، اونچی اور اونچی، یہاں تک کہ وہ چٹان کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہیں کھڑی رہی، باہر افق کی طرف دیکھتی ہوئی۔ وہ اپنے بالوں میں ہوا کو محسوس کرتی رہی اور پھر وہ کنارے سے ہٹ گئی۔ اقرا گر گئی۔ ہوا میں گڑگڑاتی ہوئی ہوا اس کے کانوں سے گزر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خود کو آزاد اور بے وزن محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ اڑ رہی ہو۔ لیکن پھر اس نے پانی کو زور سے مارا اور وہم ٹوٹ گیا۔ اس اثر سے اس کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ ہل بھی نہ سکی۔ وہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ ٹھنڈا پانی اس کے ارد گرد جم گیا، اس کے سینے میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ لیکن اس نے سطح تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے مقابلہ جاری رکھا۔ اقرا کو احساس ہوا کہ اس نے ایک خوفناک غلطی کی ہے۔ پانی بہت گہرا تھا، لہریں اس کے خلاف ٹکرا رہی تھیں، اسے نیچے گھسیٹے جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے تیرنے کی کوشش کی لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، وہ اسے مزید سمندر میں کھینچتا چلا گیا۔ اتنی دیر تک اقرا زندہ رہنے کے لیے لڑتی رہی، لہروں سے لڑتی، تیرنے کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ لیکن جیسے جیسے رات بڑھتی گئی، اقرا کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ سردی اس کی ہڈیوں میں داخل ہونے لگی تھی اور زندہ رہنے کی کوشش سے اس کے پٹھوں میں درد ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ چند پل کی مہمان ہے۔ اور پھر جب وہ ہوش و حواس سے باہر نکل رہی تھی تو اس نے افق پر ایک روشنی دیکھی۔ یہ ایک کشتی تھی جو اس کی طرف آ رہی تھی۔ اقرا نے مدد کے لیے پکارا لیکن اس کی آواز کمزور تھی۔ لہروں کی آواز کے اوپر اس کی آواز بمشکل سنائی دیتی تھی۔ اقرا اپنا سر پانی سے اوپر رکھنے کی جدوجہد کر رہی تھی تو اس نے کشتی کو فاصلے پر آتے دیکھا، لیکن جیسے جیسے کشتی قریب آئی وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کشتی میں موجود لوگ ویسے نہیں تھے جیسے کہ وہ دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے چہرے بھیانک غیر انسانی شکلوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں ایک ناپاک روشنی سے چمک رہی تھیں۔ انہوں نے جب اسے ڈیک پر کھینچا تو اسے اپنی جلد پر ان کے ٹھنڈے اور چپٹے ہاتھ محسوس ہوئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے وہاں بچانے کے لیے موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اسے کمبلوں میں لپیٹ لیا۔ وہ کمبل بوسیدگی کی بدبو سے نم تھے۔ انہوں نے اس کے گلے میں زبردستی گرم مشروب ڈالا جس کا ذائقہ خون جیسا تھا۔ اقرا نے چیخ ماری لیکن اس کی چیخیں تیز ہواؤں اور کشتی کے چلنے کی آواز میں ڈوب گئی۔ وہ پھنس چکی تھی۔ وہ ان شیطانی مخلوقات میں گھری ہوئی تھی جنہوں نے اس سے ایسی زبان میں بات کی جسے وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اب وہ ان کے قبضے میں ہے اور وہ کبھی بچ نہیں سکے گی۔ جیسے ہی کشتی اندھیرے میں چلی گئی، اقرا جانتی تھی کہ اسے ناقابل بیان وحشت کی جگہ پر لے جایا جا رہا ہے جہاں وہ ہمیشہ کے لیے تکلیف برداشت کرے گی۔ وہ حفاظت کے جھوٹے وعدے کے لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے محسن ہوں گے، اس کی مدد کریں گے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس شیطانی مخلوق میں پھنس چکی ہے۔ اسے اپنی آئندہ زندگی اپنی پچھلی زندگی سے زیادہ ذلت بھری لگ رہی تھی۔ اچانک پانی میں ایک تیز طوفان آ گیا۔ اقرا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں سے بھی وہ محسوس کر سکتی تھی کہ جس دریا میں اس نے چھلانگ لگائی تھی یہ وہ دریا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اور کشادہ سمندر ہے،
اور اس کشتی پر سوار ان لوگوں نے بڑے بڑے چوغے پہن رکھے تھے جس نے ان کے چہروں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اقرا نے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو صرف ہڈیاں تھیں، اسے خون کی بو سے متلی ہو رہی تھی۔ اچانک پانی زور زور سے ٹھانٹے مارنے لگا تو وہ لوگ بھی چونک کر ایک دوسرے کو اپنی زبان میں کچھ ہدایات دینے لگے۔ اقرا ان کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ شاید کوئی مصیبت آ گئی ہے جو ان لوگوں کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ ان کی آوازوں سے وہ بے حد بے چین لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص اس کی طرف دیکھ کر اشارے کر رہا تھا، جبکہ دوسرے نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ اچانک ان تینوں نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اقرا کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر تھا۔ اسے اپنی آنکھیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں اور وہ آہستہ آہستہ گہرے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے اپنے نیچے نرم اور ملائم بستر کو محسوس کیا۔ ایسا نرم بستر اسے اپنی پوری زندگی میں کبھی نصیب نہ ہوا تھا۔ اسے یاد تھا وہ ہمیشہ کھردرے فرش پر سوئی تھی۔ اس وقت اس نے خود کو ایک بہت عالی شان کمرے میں پایا۔ وہ بے حد حیران ہوئی کہ یہاں تک کیسے آ گئی، وہ تو پانی میں تھی۔ اسے تمام واقعات آہستہ آہستہ کر کے یاد آنے لگے۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، اسے اس وڈیرے کا رویہ یاد آ گیا۔ خوف اور بے بسی کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اقرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وڈیرے کو جان سے مار دے، لیکن وہ بے بس تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اقرا غائب دماغی سے آس پاس دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا ذہن ابھی بھی ادھر اٹکا ہوا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک اور عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور سر جھکایا ہوا تھا۔ اس نے سادہ لباس پہن رکھا تھا۔ وہ نہایت عاجزی کے ساتھ اقرا کے سامنے آئی اور اس سے اس کی طبیعت کا پوچھا۔ اقرا سے اتنے احترام کے ساتھ بات تو کبھی کسی نے کی ہی نہیں تھی۔ اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، آخر یہ کون سی جگہ ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ اس عورت نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لباس اقرا کے حوالے کیا اور کہا کہ مجھے کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہ لباس پہن کر نیچے آ جائیں، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اقرا نے ہچکچاتے ہوئے وہ لباس لے لیا اور جلدی سے تبدیل کر کے نیچے چلی گئی۔ وہ بے حد کشادہ اور خوبصورت زینے سے آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ اس کی حرکت سے ہچکچاہٹ صاف واضح تھی۔ اقرا نے ڈائننگ ٹیبل پر ایک خاندان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ سب لوگ بے حد حسین تھے۔ ان سے بڑھ کر حسین لوگ اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ اقرا نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان اسے پرشوق نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک عورت بولی، آؤ بیٹا، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ اور بتاؤ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اقرا کو ذرا سی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خود کو بالکل ٹھیک اور صحت مند محسوس کر رہی تھی۔ وہ حیران بھی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ابھی کل ہی تو وہ اتنے بڑے حادثے سے گزری ہے۔ اقرا نے ہچکچاتے ہوئے انہیں اپنی خیریت کا بتایا۔ ان سب لوگوں نے اس سے بہت ہی اچھا رویہ رکھا اور اسے بتایا کہ وہ انہیں دریا کے کنارے ملی تھی۔ جب انہوں نے اقرا سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ اپنے ساتھ ہوئے حادثے کو گول کر گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سب کو کیسے بتائے، وہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اقرا نے بتایا، اس دنیا میں کوئی بھی میرا نہیں ہے اور میں بالکل اکیلی ہوں۔ ہاجرہ بیگم نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تم ہماری ہی بیٹی ہو، اب سے تم ہمارے ساتھ اس گھر میں رہو گی۔ اقرا بھی یہ سن کر خوش ہو گئی کیونکہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان اقرا کا بہت اچھا وقت گزر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس گھر میں عجیب سا بھی محسوس ہوتا تھا۔ اس اتنی بڑی حویلی میں ہاجرہ بیگم اپنے شوہر ولید صاحب اور بیٹے ارسلان کے ساتھ رہتی تھی۔ ارسلان کچھ دنوں سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں اس کوٹھی سے باہر گیا ہوا تھا۔ پیچھے اقرا کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسے اس حویلی میں عجیب و غریب لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ وہ اکثر اجنبیوں کو کوٹھی کے اندر اور باہر جاتے ہوئے دیکھا کرتی۔ وہ حیران ہوتی کیونکہ ہاجرہ بیگم نے تو اسے بتایا تھا کہ ان کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک رات اقرا سو رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اقرا حیران ہوئی کیونکہ اس کی نیند بہت پکی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، ایک بار سو جائے تو اقرا کی کبھی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ پھر اچانک بلی کی آواز سے اس کی آنکھیں کیسے کھل گئیں؟
اقرا کے کانوں میں بلی کی آواز ہلکی ہلکی آ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بین کر رہی ہو۔ اقرا حیران ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اسے دکھ بھی ہوا۔ اس نے سوچا شاید بلی مصیبت میں ہے۔ اس نے باہر جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے بستر سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ بلی کے رونے کی آواز اسے کمرے کے کسی کونے سے آ رہی تھی، لیکن جب اس نے کمرے کے کونے میں جا کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا اور بلی کی آواز بھی اچانک گم ہو گئی۔ اقرا نے آس پاس نگاہیں دوڑا کر دیکھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اقرا نے سوچا شاید نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب اسے بلی کی آواز دوبارہ آئی۔ اس نے دروازے میں دیکھا، وہاں اسے بلی نظر آئی۔ اقرا بغیر سوچے سمجھے اس طرف جانے لگی۔ وہ خود حیران تھی، اس کے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بلی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت کے اوپر کی طرف جانے لگی۔ اقرا بھی اس کے پیچھے پیچھے کسی روبوٹ کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ چھت پر پہنچ گئی۔ چھت پر ہر طرف اندھیرا تھا۔ یہ حویلی آبادی سے قدرے دور جنگل کی طرف تھی۔ اقرا سن سکتی تھی، جنگل سے جانوروں کے غرانے کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ خوف کی ایک لہر اقرا کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اقرا نے واپس پلٹنے کا سوچا ہی تھا کہ وہ بلی اچانک اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی موٹی تھیں جو لال ہوئی پڑی تھیں۔ وہ بلی وہاں کھڑی ہو کر اقرا کو دیکھنے لگی۔ اس کے منہ سے عجیب سی خراہٹ نکل رہی تھی۔ اقرا نے واپس پلٹنے کا سوچا لیکن اس کے قدم زمین پر جکڑ گئے۔ اقرا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اس بلی کی جسامت آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک شیر کے جسم جتنی ہو گئی، جبکہ اس کے منہ میں سے ابھی بھی غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ شیر سے ایک عجیب و غریب مخلوق کی شکل اختیار کر گئی جو آدھے انسان اور آدھی جانور جیسی تھی۔ اقرا کو اپنے ہوش اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا جبکہ اس کی آنکھیں یہ سب دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر تھیں۔ اچانک اس نے دوبارہ اپنا حلیہ تبدیل کیا۔ اب وہ ایک سفید لباس پہنے بدصورت عورت کی شکل میں تھی جس نے ہاتھ میں ایک خنجر پکڑ رکھا تھا، جبکہ اس کے دونوں دانت باہر نکلے ہوئے تھے جس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ عورت ابھی ابھی کسی کا تازہ خون پی کر آئی ہو۔ اقرا نے چلانے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں پھنس چکی تھی۔ نہ وہ چلا پا رہی تھی اور نہ ہی کوئی حرکت کر پا رہی تھی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ خنجر اٹھا کر اقرا کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے جیسے ہی خنجر سے اقرا پر وار کرنا چاہا، اقرا زور زور سے چلانے لگی۔ اچانک ایک جھٹکے سے اقرا بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ پوری کی پوری پسینے میں شرابور تھی۔ اس کا سانس پوری طرح پھولا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے آس پاس دیکھا۔ وہ محفوظ تھی اور اپنے کمرے میں موجود تھی۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ اقرا نے گہری سانس لی اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ صرف ایک خواب تھا۔ اگلے دن اقرا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی جب اسے اسٹور روم میں کوئی عورت داخل ہوتی نظر آئی۔ اس عورت نے بالکل سفید لباس پہن رکھا تھا اور وہ اس حویلی کی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس حویلی میں کام کرنے والے تمام لوگوں کا ایک مخصوص لباس تھا جو کہ سرخ رنگ کا تھا۔ اقرا نے فیصلہ کیا کہ آج وہ جا کر ضرور دیکھے گی کہ یہ عورت کون ہے۔ وہ اس عورت کے پیچھے چل دی۔ اس عورت نے نہایت احتیاط کے ساتھ آس پاس دیکھا، اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اقرا کو اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں جو سب سے پہلا خیال آیا وہ یہی تھا کہ شاید یہ کوئی چورنی ہے اور اس کے گھر میں چوری کرنے آئی ہے۔ اقرا نے انتظار کیا۔ اس عورت کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ خود بھی اسٹور روم میں داخل ہو گئی۔ اسٹور روم میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ اقرا نے ہاتھ ٹٹول کر لائٹ جلائی۔ لائٹ جلتے ہی پورے کمرے میں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ اس نے دیکھا پورا کمرہ خالی تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے اس عورت کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کمرے میں چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی، صرف ایک تھوڑا سا سامان کونے میں پڑا ہوا تھا۔ خوف نے پھر اقرا کو گھیر لیا۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔
جیسے ہی وہ باہر نکلی اس نے اپنے سامنے ہاجرہ بیگم کو پایا جو اسے غصے سے گھور رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کتنی بار سب لوگوں کو منع کیا ہے کہ اس طرف مت آیا کرو، تم لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی؟ ہاجرہ بیگم کا یہ کوئی اور ہی روپ تھا، وہ نہایت غصے میں تھی۔ اقرا کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ اس عورت والی بات گول کر گئی اور تیزی سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو ہاجرہ بیگم نے اقرا سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ انہوں نے کہا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا جو میں نے تمہیں اتنا ڈانٹ دیا۔ اگر تم مجھے واقعی اپنی ماں مانتی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ اقرا ان کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوئی اور کہا، کوئی بات نہیں امی۔ تھوڑی دیر بعد ہاجرہ بیگم نے اقرا سے جو بات کی، اقرا کو لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ وہ ارسلان کے لیے اقرا کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ اقرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیسے بتائے کہ وہ ان کے بیٹے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک بہت بھیانک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ان کے سامنے اقرا نے کسی قسم کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ تو پہلے ہی ان کے احسان تلے دبی ہوئی تھی۔ اقرا نے ارسلان سے بات کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرے اس کو وہ قبول ہوگا۔ اقرا جب بھی ارسلان سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی، بیچ میں کوئی نہ کوئی آ جاتا اور وہ اس سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور اقرا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو کسی بھی طرح ارسلان کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ارسلان جیسا خوبصورت اور خوبرو نوجوان، اس کو اس جیسی لڑکی ہی ملنی چاہیے، نہ کہ اس کے جیسی جو زمانے اور حالات سے ستائی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ارسلان بہت خوش تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے نظر آ رہی تھی۔ وہ بڑھ چڑھ کر اپنی شادی کی تیاریوں میں حصہ لے رہا تھا۔ ہاجرہ بیگم بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ یوں اپنے بارے میں بتا کر وہ ان ماں بیٹے کی خوشی کو خراب تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور بھی تھی۔ اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ کسی اچھے اور بے گناہ لڑکے کی زندگی برباد کرے۔ ایک شام اقرا نے دیکھا ارسلان لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اقرا نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لان کی طرف چلی گئی۔ ارسلان نے جب اسے دیکھا تو اس نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اقرا خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ ارسلان اس کے دل کی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ اقرا خود ہی اس سے بات کرے۔ کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ ارسلان نے اقرا سے کہا۔ اقرا ہچکچاتے ہوئے بولی، جی، میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے بات شروع کروں۔ آپ بے فکر ہو کر بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ دراصل میں آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میرے ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کا جاننا بہت ضروری ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے بات کا آغاز کروں۔ آپ کو جہاں سے ٹھیک لگتا ہے آپ بات شروع کریں، میں سن رہا ہوں۔ ابھی اقرا بات شروع ہی کرنے لگی تھی کہ ہاجرہ بیگم ہانپتی ہوئی آئیں۔ وہ شکل سے بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ پریشانی میں انہوں نے ارسلان کو کچھ کہا۔ اقرا کو حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ ہاجرہ بیگم نے اسی زبان میں ارسلان سے بات کی جس زبان میں اس نے ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا تھا جنہوں نے اقرا کو کشتی میں قید کر لیا تھا۔ ان کی بات سن کر ارسلان بھی پریشان ہو گیا اور جلدی سے اٹھ کر ان کے ساتھ چل دیا۔ پیچھے اقرا سوچ میں ڈوبی ہی رہ گئی۔ دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اقرا کی شادی کے دن اب قریب آ رہے تھے اور وہ ابھی تک یہ بات ارسلان کو بتا نہیں پائی تھی۔ پھر اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اقرا اور ارسلان کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ارسلان بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ اقرا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ 1 سال کے بعد ہی اقرا کے گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے نے جنم لیا۔ اس کی پیدائش کے بعد خوشیوں نے اقرا کے گھر کا دروازہ دیکھ لیا۔ ارسلان اور اقرا اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اب بھی اقرا کو جب اس وڈیرے کی یاد آتی اس کا خون کھول اٹھتا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس وڈیرے کو جا کر قتل کر دے۔ وہ اس کو جلا کر بھسم کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے ویسی ہی تکلیف دینا چاہتی تھی جس تکلیف سے وہ اتنا عرصہ گزری تھی۔ اقرا کا بیٹا تیزی سے بڑا ہو رہا تھا۔ وہ عام بچوں کی نسبت بہت مختلف تھا۔ اقرا کی ساس اور شوہر کے لیے یہ بات عام تھی، جبکہ اقرا کو شدید حیرت ہوتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی اپنے شوہر سے اپنے بیٹے کی عجیب و غریب حرکتوں کے بارے میں بات کرتی، وہ ہنس کر ٹال دیتا اور مذاق مذاق میں کہتا، تم فکر نہ کرو، وہ اپنے باپ پر گیا ہے۔ مگر اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ اقرا کا خوف کے مارے برا حال تھا۔
चंद माह का बच्चा बातें कर रहा था। ऐसा भला कहाँ मुमकिन था? इकरा ने आज तक ऐसा मामला कभी भी नहीं देखा था। इस बात का जिक्र जब उसने अरसलान के साथ किया तो वो जोरदार कहकहा लगाकर बोला, यार तुम्हें रफ्ता रफ्ता सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी तुम्हें इतना वक्त नहीं गुजरा। जब मुनासिब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, हर बात के बारे में तुम्हें आगाह कर दूंगा। मगर अभी उसका वक्त नहीं आया। तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। जब मुझे लगेगा कि तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है। इकरा इन बातों पर हैरत ज़दा रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। कुछ तो ऐसा था जो उसकी निगाहों से पोशीदा था और उसकी नज़रों से ओझल था। कुछ तो था जो सामने होते हुए भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। इकरा उस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो करे तो क्या करे। आधी रात का वक्त था जब इकरा की आंख खुली। उसने अपने साथ सोए हुए बेटे को देखा। वो अपनी जगह से गायब था। इकरा हैरान परेशान रह गई कि मेरा बेटा कहाँ गया। उसका शौहर भी बेखबर सो रहा था। उसने अपने शौहर को उठाने का सोचा, मगर उसकी नींद का ख्याल करके वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने सोचा हो सकता है कि दादी उसे अपने कमरे में ले गई हो। जब वो दादी के कमरे में गई तो वो वहाँ पर नहीं था। अब तो उसकी परेशानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत ज़्यादा रोने वाली हो गई थी और बहुत परेशान थी। अभी वो अपने शौहर और सास ससुर को जगाने का सोच ही रही थी जब वो एक आवाज़ पर चौंक पड़ी। उसे सहन से अपने नाम की पुकार सुनाई दी, मामा आप इधर आएं। जब इकरा सहन में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो इतना छोटा सा बच्चा झूला झूल रहा था। वो डर के मारे वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी और उसके पास सास ससुर और शौहर सब मौजूद थे। वो उसे दिलासा दे रहे थे। इकरा का ये कहना था कि उसके बच्चे पर किसी बुरी चीज़ का साया है। उसे किसी अल्लाह वाले नेक शख्स के पास लेकर जाना चाहिए, उससे दम करवा लेना चाहिए। इस बात पर वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इकरा की सास बोली, अब लगता है वक्त आ गया है कि इकरा को सब कुछ बता देना चाहिए। इकरा उनकी बातों पर उलझ कर रह गई थी कि ऐसी कौन सी बात है जो छुपाई जा रही है और अब उसको बताना ज़रूरी है। अरसलान ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इकरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पूरा दिन उसका यही सोचते और उलझते हुए गुजर गया कि न जाने क्या बात है। रात को जब उसका शौहर आया तो उसने उससे पूछा कि मुझे बता दें क्या बात है, क्या मामला है, ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। अरसलान ने कहा, अब मैं तुम्हें जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना और मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात गौर से सुनोगी और मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरोगी। इकरा तो हैरत से गुंग रह गई थी। खुदा के लिए जल्दी बताएं मुझे, मेरा दिल डूब रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मुझे बताएं क्या बात है। अरसलान कहने लगा, हम लोग तुम में से नहीं हैं। मैं एक जिनजाद हूँ। हमारा तमाम ख़ानदान जिन्नात का ख़ानदान है, मगर हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे अपने हैं। इकरा का तो वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना वक्त एक जिन के साथ जिन्नात के ख़ानदान में रही है और एक जिन के बच्चे की माँ बन गई है। कितना बेयकीन सा लगता था ये सब। उस दिन वो शरीर जिन्नात थे जो तुम्हें अपने कब्ज़े में ले गए थे। वो तुम्हारे साथ गलत करना चाहते थे और तुम्हें गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से छुड़वा कर ले आया और फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे माजी के बारे में सब जानता हूँ और मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम उस वडेरे से इंतकाम लेना चाहती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि वो बहुत घटिया और जालिम इंसान है। उसने सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, कितनी ही और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है। उसने लोगों का जीना महाल कर रखा है। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा ताकि तुम उससे अपना इंतकाम ले सको। इकरा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है। उसने उससे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। क्या मैं सारी ज़िंदगी जिन्नात के साथ रहूँगी? इस बात पर अरसलान अफसुर्दगी के साथ मुस्कुराया। उसने कहा, मैं भी तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहता था। मैं वक्त से पहले ये बात तुम्हें बताकर उदास नहीं कर सकता था। मैं जानता था कि ये सब सुनकर तुम बहुत परेशान हो जाओगी और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था।
اقرا تو واقعی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، مگر اب حالات ایسے تھے کہ اسے سب کچھ بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ ارسلان نے اسے کہا کہ وہ جنات کے ایک خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلمان جنات ہیں۔ اس دن جب میں نے تمہیں بچایا تھا تب میرا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی میرا کوئی خاص مقصد تھا۔ تمہیں دیکھتے ہی میں جان گیا تھا کہ تم پر کیا بیت چکی ہے اور تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی ہے۔ تب مجھے اس ظالم درندے پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا، مگر وہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا۔ جب میں تمہیں گھر میں لایا اس وقت ہمارے گھر میں ایک بزرگ جنات موجود تھے۔ ان کی عمر ہزاروں سال تھی اور ان کا تجربہ بھی اتنا ہی پرانا تھا۔ انہوں نے جب تمہیں دیکھا وہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان گئے کہ تم خاص ساعت میں خاص وقت میں پیدا ہوئی ہو، اور تمہارے بدن سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بہت طاقتور ہوگی اور اس کی کئی دنیاؤں پر حکومت ہوگی۔ اب کی بار اقرا چونک پڑی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور آپ کون سی دنیا کے کون سے جہانوں کی بات کر رہے ہیں؟ ارسلان نے کہا، تم صرف ایک ہی دنیا کے بارے میں جانتی ہو جہاں تم رہتی ہو، مگر اس کے علاوہ کتنے ہی اور جہان ہیں، کتنی اور دنیایں ہیں، کتنی ہی اور مخلوقات ہیں جو عام انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ ان بزرگوں کا کہنا تھا کہ اگر تمہاری شادی کسی جن کے ساتھ ہو جاتی ہے تو جو اولاد ہوگی وہ بہت ساری دنیاؤں پر حکومت کرے گی اور بہت نیک ہوگی، بہت طاقتور ہوگی، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ تب میں خود غرض بن گیا تھا۔ جب میں نے یہ سنا تو میں خود غرض ہو گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں اور جو میری اولاد ہو وہ بہت طاقتور ہو جائے، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی بہت سی طاقتیں ملیں گی اور میں بہت زیادہ طاقتور بن جاؤں گا۔ اقرا نے اس کو دیکھا۔ ارسلان کے بارے میں اس نے جیسا سوچا تھا وہ تو اس سے بالکل الٹ نکلا تھا، مگر ارسلان جیسے اس کی سوچ پڑ رہا تھا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ شادی کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ہمارے قبیلے کو ایک دشمن قبیلے کی طرف سے خطرہ ہے۔ وہ ایک ہندو قبیلہ ہے۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ وہ ہمارے قبیلے پر قبضہ کر کے ہمیں اپنے مذہب میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میں کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ ہم میں کوئی ایسا طاقتور شخص موجود ہو جو ہمارا دفاع کر سکے، ہم جنات کو اپنے مذہب سے دور ہونے سے روک سکے، ہماری مدد کر سکے، اور مجھے اس کا صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا۔ اب اقرا کو ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ اسے اپنی سوچ غلط لگ رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کے بارے میں غلط سوچا، مگر اب بھی اسے اپنے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کیا میں ساری زندگی جنات کے ساتھ ہی رہوں گی؟ ارسلان نے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، تمہیں واپس تمہاری دنیا میں جانا پڑے گا اور وہیں پر انسانوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ اقرا نے کہا، تو پھر میرے بچے کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی میرے ساتھ جائے گا؟ اب کی بار ارسلان خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، بچہ میرے پاس اسی دنیا میں رہے گا۔ اقرا بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں اپنے بیٹے کے بغیر کیسے رہوں گی پھر؟ ارسلان نے کہا، تم اس کی فکر نہیں کرو، میں تمہاری یادداشت سے اپنے بیٹے کے تمام نقوش مٹا دوں گا، تم اسے بھول جاؤ گی اور آسانی کے ساتھ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکو گی۔ اب کی بار اقرا خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس ان لوگوں کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ چند دنوں کے بعد وہ اپنی دنیا میں واپس آ گئی تھی اور ارسلان اس کے ساتھ واپس آیا تھا۔ ارسلان نے اس کی یادداشت سے اس کے بیٹے کی تمام یادیں مٹا دی تھیں اور وہ لوگ اسی گاؤں سے تھوڑا سا دور آ کر بس گئے تھے جہاں پر اقرا رہتی تھی۔ یہاں پر وہ دونوں میاں بیوی انسانوں کی طرح رہتے تھے۔ ارسلان نے ایک کاروبار شروع کر دیا تھا۔ اقرا اس جاگیردار سے انتقام لینے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی، اس لیے ارسلان نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس نے کہا، اس جاگیردار کو خوف سے اور تڑپا تڑپا کر مارنا ہے، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں پر ظلم کیے ہیں اور بہت سی زندگیاں برباد کی ہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ارسلان ایک سفید لباس لے کر آیا جو سر سے لے کر پاؤں تک سفید تھا۔ دیکھنے میں وہ کفن کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ لباس اس نے اقرا کو دیا اور اقرا کو کہا، میں جیسا جیسا کرنے کا کہوں ویسا تم نے کرنا ہے۔ یہ حویلی کا منظر تھا۔ باقی تمام حویلی اندھیرے میں ڈوبی تھی اور ایک کمرے میں شراب اور کباب کی محفل جمی ہوئی تھی۔ کتنے ہی بگڑے ہوئے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے۔ ان سب میں وڈیرا عظیم کچھ زیادہ ہی جھوم رہا تھا اور جام پر جام چڑھا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا ایک بہت ہی حسین اور دلکش لڑکی دروازے میں کھڑی اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہی ہے۔
وہ نشے میں جھومتا جھامتا باہر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باہر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھا مگر کسی لڑکی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک اسے صحن سے گھنگروؤں کے بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ان آوازوں کی سمت چل دیا کیونکہ لڑکی کا سراپا بہت ہی زیادہ دلکش تھا۔ وہ اس کی نگاہوں میں رچ بس گیا تھا۔ وہ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اندھیرے میں دیکھا کہ وہی لڑکی اس سے آگے آگے جا رہی تھی اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس جانب چلا گیا۔ یہ اس حویلی کا پچھلا حصہ تھا۔ یہاں پر بہت کم لوگ آتے جاتے تھے۔ اس طرف بہت بڑا پرانا کنواں تھا جس کو گھاس پھوس نے اوپر سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسی سمت جا رہی تھی اور عظیم بے خود ہو کر اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی اور وہ تو جیسے اپنے آپ کو بھلا ہی بیٹھا تھا۔ پھر وہ لڑکی ایک جھولے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ساتھ ساتھ جھولا جھول رہی تھی اور ساتھ ساتھ خوبصورت آواز میں کوئی گیت گنگنا رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے کے دونوں اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ عظیم جب اس کے پاس پہنچا، اس نے اسے چھونے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، ایک دم سے لڑکی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وسیم کے منہ سے دل دوز چیخ نکلی۔ وہ لڑکی اب بالکل بدل چکی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ خوبصورتی کی جگہ اب خوفناکی نے لے لی تھی۔ اس کے بڑے بڑے دانت تھے، آنکھوں کی جگہ خوفناک گھڑے تھے۔ وہ چلتے چلتے عظیم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے لمبے لمبے ناخن تھے جن سے وہ عظیم کو نوچنے کو تیار تھی۔ ساتھ ساتھ خوفناک آواز میں غرا بھی رہی تھی کہ تم مجھ سے کب تک بچ کر بھاگو گے، اور وہ خوفناک قہقہے لگا رہی تھی۔ عظیم آگے آگے بھاگ رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ عظیم تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کے تمام دوست اس کو یوں حواس باختہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے۔ جواب میں اس نے انہیں ٹوٹی پھوٹی زبان میں اپنے ساتھ ہونے والی تمام باتیں بتائیں۔ وہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے، کہنے لگے لگتا ہے نشہ کچھ زیادہ ہی تمہارے سر پر سوار ہو گیا ہے، ورنہ ایسا کہاں ممکن ہے۔ آج کل کے زمانے میں جن چڑیلوں کے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہوتا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا مگر کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ذہن پر خوف سوار ہو گیا تھا۔ وہ کیسے دور ہو سکتا تھا؟ رفتہ رفتہ اس کے ساتھ یہ ہونے لگا۔ اسے ہر روز کوئی نہ کوئی خوفناک مخلوق نظر آتی تھی جو اسے تنگ کرتی اور اسے ڈراتی۔ نہ وہ سو سکتا تھا نہ آرام کر سکتا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب وہ سو رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو اس نے جو منظر دیکھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سامنے اقرا تھی جو سر سے لے کر پاؤں تک سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ کسی روح کے مشابہ لگ رہی تھی۔ عظیم نے سب سے سنا تھا کہ وہ نہر میں کود کر اپنی جان دے چکی ہے اور اسے اس بات کا بالکل بھی افسوس نہیں ہوا تھا، مگر آج اسے اپنے سامنے اس روپ میں دیکھ کر خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا۔ اقرا ایک ایک قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھ رہی تھی اور خوف سے عظیم کا برا حال تھا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پرانے کنویں میں جا کر گرا جہاں وہ اکثر لوگوں کو گرا دیا کرتا تھا۔ اس میں اس نے جنگلی سانپ چھوڑے ہوئے تھے جو ایک ہی لمحے میں انسان کا صفایا کر دیا کرتے تھے، اسے کھا جایا کرتے تھے۔ انسان کی ہڈیاں تک وہاں سے نہیں ملتی تھیں اور یہ سزا بہت ہی زیادہ دردناک ہوتی تھی۔ جن لوگوں کو یہ سزا ملتی تھی ان کی چیخیں دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ اب یہاں اس وڈیرے کے ساتھ وہی ہو رہا تھا۔ وہ خود اس کنویں میں گر گیا تھا اور ان کی خوراک بن گیا تھا۔ اس کی چیخیں دور دور تک سنی گئی تھیں۔ اگلے دن جب پورے گاؤں کو اس کی موت کے بارے میں اطلاع ملی تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ خوش ہوئے کہ ایک ظالم انسان سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ پورے گاؤں میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ لوگ خود کو آزاد اور پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ پھر اقرا نے سب کے سامنے آ کر اپنی آپ بیتی بتائی کہ اس کے ساتھ عظیم نے کیا کیا تھا، مگر وہ جنات والی کہانی بیچ میں سے چھپا گئی۔ اس نے سب کو یہی کہا تھا کہ ایک امیر شخص نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی اور یوں اس کی دولت جائیداد اس کو مل گئی ہے اور اس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے۔ اب وہ اس بڑی دنیا میں اکیلی ہے۔ گاؤں میں ایک لڑکا تھا جو اسے پسند کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، مگر جب اقرا کی وفات کی خبر ملی تھی تو وہ لڑکا بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گیا تھا
اور اس کے گھر والے اس پر شادی کرنے کے لیے زور دیتے رہتے تھے، لیکن وہ اقرا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا تھا۔ اب جب اقرا اس کے سامنے دوبارہ سے آئی تو اس نے اس کے ساتھ پھر سے شادی کرنے کے لیے اصرار شروع کر دیا۔ ارسلان ایک جن ذات تھا، وہ یہاں پر اقرا کے ساتھ صرف اسے انصاف دلوانے کے لیے آیا تھا، اور اس کے ساتھ شادی اس نے اپنے مقصد کے لیے کی تھی، لیکن وہ ساری زندگی اس کے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا تھا، نہ ہی اقرا جنات کی دنیا میں رہ سکتی تھی۔ اس لیے دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ انہیں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے اور اپنی اپنی زندگی جینی چاہیے۔ ارسلان کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ سچی محبت کرنے لگا تھا اور اس کے عشق میں پاگل تھا، مگر اس کے پاس واپس جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے اقرا سے وعدہ کیا کہ جب بھی وہ کسی مشکل میں ہوگی وہ اس کی مدد ضرور کرے گا اور اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یوں وہ بہت سی جائیداد اس کے حوالے کر کے اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد اقرا نے گاؤں میں رہنے والے اکرم کے ساتھ شادی کر لی۔ گاؤں والوں کی اس وڈیرے کے ظلم و ستم سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اس وڈیرے کا جو بیٹا تھا وہ بہت ہی اچھا انسان تھا اور گاؤں والوں کا خیال رکھتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، ان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے بہت زیادہ خوش تھے اور اسے دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ مزید کچھ وقت گزرنے کے بعد اقرا لوگ شہر میں شفٹ ہو گئے۔ ان کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ اب تو وہ 4 بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی۔ جب بھی وہ کسی مشکل میں ہوتی یا اسے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ جن ذات موجود ہوتا۔ کتنے سال گزر چکے تھے۔ اب ارسلان کے قبیلے کی تمام قبیلوں پر حکومت تھی اور وہ ہندو قبیلہ جو ان پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتا تھا اب وہ ان کا محکوم تھا۔ اس قبیلے میں کچھ جنات ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے مذہب میں شامل ہو گئے تھے، اور یہ سب کچھ اقرا کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سب لوگ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔